السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام کے لیے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ گزری، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کفر، اہل شرک، اہل فسق کا تذکرہ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، یہ لوگ بہت ہی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے بارے مزید کن دشواریوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ ایک کافر، ایک مشرک جب کوئی عمل انجام دیتا ہے اچھا، تو اس عمل کا اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، آخرت میں قطعی طور سے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، اور دنیا میں بھی اس کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی کتنا بھی اچھا کام کرے، توحید نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور آپ برابر سنتے ہیں کہ توحید یہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع دوسری شرط۔ تو ان کے عمل برباد ہو گئے کیونکہ توحید نہیں ہے۔ توحید نہ ہونے کے ساتھ کوئی عمل انسان کا باقی نہیں رہتا، سب برباد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو عمل برباد ہو جائیں گے اور ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، کتنا بھی پیسہ لٹائے، کتنا بھی وقت لگائے، کتنا بھی اخلاص سے اس کو انجام دے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اگر توحید نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے بارے میں فرمایا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا جگہ پر، اس کا کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے نا تو ان کے عمل برباد ہو جاتے۔ تو چونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ مدد کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، آپ کی کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ظاہری طور سے مدد بھی کرتا ہے تو وہ مدد بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی کسی کو کھڑا کرتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں پائے گا۔
جو آ کر کے اللہ تعالیٰ کچھ سفارش کر دے، کچھ کہہ دے، کیونکہ شرک ہے نا، توحید نہیں ہے۔ توحید ہوتی، عمل میں کچھ کمیاں ہیں، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، ملائکہ بھی سفارش کریں گے، لیکن جب توحید نہیں، کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مزید شرک والوں کو چوکنا ہوشیار کیا ہے کہ یاد رکھو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مددگار پہنچ جاتا ہے، کوئی کچھ سپورٹ کر دیتا ہے، کسی کے وسیلے سے کچھ کام ہو جاتا ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ نہ تو شفاعت چلے گی شرک کرنے والوں کے لیے، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی طرح سے کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں پر واضح فرمایا کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کی مدد چاہیے تو آؤ اللہ کی طرف، اللہ مدد کرے گا۔ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، مومنو صبر و صلاح سے اللہ کی مدد طلب کرو، توحید کو اختیار کرو، نماز قائم کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت ضرورت رہتی ہے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ طلب کرنی چاہیے، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرو، تو مدد اللہ رب العزت سے طلب کرو۔ قیامت کے دن دنیا میں یہاں پر بہت سارے سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی سفارش کرے گا۔ اس لیے آج اس کو سمجھ کر کے، ہوش کے ناخن لے کر کے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا پڑا ہے، چیک کرو اپنے آپ کو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، فسق و فجور سے توبہ کرو، یہی آپ کے مددگار ہیں، یہی آپ کے لیے سہارا بنیں گے۔ انہی اعمال کے ذریعہ تلک الجنت الذی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، جو تم عمل کرتے تھے اس کو۔ تو عمل کریں، اللہ کی مدد آئے گی، اور اس کے ذریعے سے ہی آخرت میں کامیابی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ کفر کرنے والوں کے اعمال برباد ہوتے ہیں، کوئی عمل کام نہیں آتا، اور دوسرے قیامت کے دن کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، کل میں دیکھ لوں گا، کل میں آپ کی مدد کروں گا، کل قیامت کی مدد کروں گا۔ بہت سارے من گھڑت واقعات بھی سناتے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کل وہ جو ہے قیامت کے دن جہنم کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں بھائی، سب من گھڑت باتیں، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایسا کچھ کہا ہے، نہ کچھ کہا ہے، نہ وہ کر سکتے۔ تو ان سب چکر میں پڑھ کر کے ایک آدمی اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے اور اپنی دنیا کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے نکل کر کے حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توحید کو اختیار کر کے اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔